أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. آیت نمبر 44 پڑھ رہا ہوں میں. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. سورہ کہف آیت نمبر 44. جلالین کا صفحہ 246 ہے. وضرب سیر اور بیان کرو. سیر سیر یسیر کے معنی کیا ہے؟ ڈھالو، بیان کرو ان کے لیے. کس کے لیے؟ آپ کی قوم کے لیے. مثل الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کی مثال. اچھا، ضربہ جب جو بیان کرنے کے معنی میں ہو تو اس کے دو مفعول آتے ہیں، تو یہ پہلا مفعول ہے. مثل الحیات دنیا کیا ہے؟ پہلا مفعول. ادھر بیٹھو. مثل الحیات دنیا کون سا مفعول ہے؟ پہلا مفعول ہے. مفعول اول کمائن، یہ کا کے ذریعے دوسرا مفعول ہے. آپ بولیں گے یہ کا تو جو حرف جر ہے نا، تو حرف جر کے ساتھ بھی مفعول آتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ مفعول ثانی ہے. کیا مطلب ہے؟ بیان کرو ان کے لیے، یعنی تمہاری قوم کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال وہ جیسا کہ پانی ہے. جیسا کہ پانی ہے. کا چونکہ مسئلہ کی جگہ میں رہتا ہے اس واسطے مسئلہ مائن ہو جاتا. یہ مثال ہے پانی کی. انزلناہ من السماء، ہم نے اس کو اتارا ہے آسمان سے. فاختلط به فاختلط به تکاثف بسبب نزول الماء نبات الارض، تو مل گیا اس سے، مل گیا اس سے. یہاں اختلاط کے معنی نو کرتے ہیں تکاثف. کثیف کے معنی گاڑھا ہونا ہے. کثیف کے معنی کیا ہے؟ گاڑھا ہونا ہے. تکاثف یعنی گتھ گیا پانی کے نازل ہونے کے سبب زمین کے نباتات. نازل ہونے کے سبب زمین کے نباتات کیا ہے؟ گتم گتا ہو گئے، یعنی تھوڑا سا اچھے ہو گئے، تھوڑا سا اچھے ہو گئے، مضبوط ہو گئے، گاڑے ہو گئے. پانی جا کے اس سے مل گیا جس کے سبب نباتات گاڑے ہو گئے. وامتزج الماء بالنبات فروی وحسن، اور مل گیا پانی نباتات سے، مل گیا. امتزاج کس کو بولتے ہیں؟ مل جانے کو بولتے ہیں. سمجھ میں آئے نا صاحب؟ ہاں، مل جانا. تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں. اختلاط کے معنی گاڑھا ہو جانا بھی ہے، اور امتزاج کے معنی ہے ملنا بھی ہے. تو اختلاط کے معنی ملنا بھی ہو سکتا ہے، گاڑھا ہونا بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں طرح کی تفسیروں کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا. پہلے اختلاط کا ترجمہ تکاثف کرے، گاڑھا ہونا. اب دوسرا جو امتزاج بھی کر دیے ہیں، یعنی مل جانا، پانی جا کے نباتات سے مل گیا. تو اس سے کیا ہوا؟ فروی وحسن. رویہ کسرے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے معنی ہے سیراب ہونا. روا عربی روایت کرنا ہے، وہ حدیث شریف میں آتا ہے. رویہ کے معنی کیا ہے؟ سیراب ہونا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ سیراب ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھیتوں میں پانی دینا. ہاں، تو پانی جو ہے پڑنے کی وجہ سے کھیت سیراب ہو گئے پانی سے. وحسن، ظاہر سی بات ہے جب پانی لگا تو کھیت کیا ہو جاتی ہے؟ اچھی ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے. وہی حسنا. فاصبح، یہاں تک ہو جانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ فاصبح، تو وہ ہو گیا. کیا مطلب؟ فصار النبات حشیما، تو ہو گئی نبات، ہو گئی نبات حشیم. حشیم محشوم کے معنی میں. حشیم کے معنی کیا ہے؟ محشوم. حشیمہ کے معنی ہوتے ہیں کسر الشیء الیابس. حشمہ کے معنی ہوتے ہیں سوکھی چیز کا ٹوٹ جانا. تو یہاں پر حشیم کا کے معنی میں محشوم کے معنی میں ہے، یعنی سوکھ کر ٹوٹ جائے گا. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب ترجمہ دیکھو پورا. فاصبح حشیما، پھر وہ چورا چورا ہو گیا. ترجمہ کرتے کیا؟ ترجمہ کرتے ہیں تو چورا بولتے ہیں کس کو؟ کچا ہے تو کاٹے تو چورا نہیں بولتے اس کو. وہ کچے نبات سوکھ جانا، سوکھ کے پھر باریک ہو جانا، ٹوٹ جانا، تب جا کے اس کو بولتے ہیں چورا ہو. تو حشیم کا ترجمہ مفہومی اعتبار سے چورا یا بسن، سوکھ جائے. متفرقۃ اجزاؤہ، اس کے اجزاء جدا ہو جائیں. سوکھ کر اس کے اجزاء یعنی سوکھ کر چورا چورا ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے دنیاوی زندگی کی ایسے ہی ہے جیسا کہ آسمان سے پانی برس گیا اور زمین سے جو ہے نباتات اچھی ہو گئی، پھر اس کے بعد سوکھ جائے اور چورا چورا ہو جائے. دنیا کا حال بھی یہی ہے. دنیا کا حال بھی یہی ہے کہ دنیا اچھی خوبصورت نظر آتی ہے، پھر چھن جاتی ہے، ختم. تذروہ الریاح، اس کو بکھیر دیتے ہیں، اس کو بکھیر دیتی ہیں ریاح ہوائیں. تثیرہ وتفرقہ، اثار یثیر میں اڑا دینا، تفرق میں جدا جدا کر دینا. اثار یثیر میں کیا کرنا ہے؟ اڑا دینا، اور تفرق میں جدا کر دینا، یعنی اس کو اڑا دیتی ہے اور جدا کر دیتی ہے. کون؟ ریاح، ہوائیں. فتذهب به، پھر اس کو لے جائیں.
ہوائیں کیا کریں اس کو اڑائیں اور بھگا کر لے جائیں. چنانچہ کھیتوں میں دیکھے کبھی کھیت جب چورا چورا ہو جاتا نا اس کے بعد تیز ہوا چلتی تو وہ کچرا کانکر کا کدھر کی چلے جاتا. المانا مطلب کیا ہوا؟ شبہ دنیا شبہ دنیا بنبات حسن، دنیا کی تشبیہ دی گئی ہے اچھے نباتات کے ساتھ. فیبوس وتکسر ففرقته الرياح، تو وہ سوکھ جائے اور ٹوٹ جائے پھر ہوائیں اس کو اڑا لے جائیں. یہ مطلب ہے دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کھیت جو ہے اچھی ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، پھر اس کے سوکھ کر ٹوٹ جائے، ہوا اس کو اڑا لے جائے. ایسے ہی حال ہوتا ہے دنیاوی زندگی کا. وہ فی قراءۃ الریح، ریاح یہاں آیا ہے نا بھائی جمع ہے، اور ایک قراءت میں ریح واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے، دونوں بھی متواتر. وکان اللہ علی شیء علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالی ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، قادرا یعنی قدرت والا. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے، مال اور بیٹے، اولاد ترجمہ کر دیتے ہیں، اولاد نہیں یہاں پہ بیٹے ہے خاص طور پہ، دنیاوی زندگی کی زینت ہے. آدمی جو ہے بیٹوں سے کیا بولتا؟ میرے بیٹے ہیں، بلکہ تنتا نہیں تنتا. یتجمل بہما فیہا، کہ ان سے ان دونوں کے ذریعے اس میں خوبصورتی حاصل کی جاتی ہے. زینت ہے کہ مطلب کیسا؟ ان دونوں کے ذریعے، مال کے ذریعے بھی اور اولاد کے بیٹوں کے ذریعے بھی خاص طور پر. اچھا، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے نیک کام، باقی رہنے والے نیک کام لفظی ترجمہ یہ ہے. لیکن یہاں پر حدیث میں آیا ہے کہ باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، یہ کچھ الفاظ ہیں جس کا ذکر ہمارے مفسر کر رہے ہیں. علامہ جلال الدین محلی کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے باقیات الصالحات. وزاد بعضهم، اور بعض نے زیادہ کیا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ حدیث شریف میں آیا ہے. خیر عند ربک، یہ نیک باقی رہنے والے کام بہتر ہیں تمہارے رب کے پاس. یا کام نہیں ہے، یہاں الفاظ ہیں. ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے. عمل کس کو بولتے ہیں؟ امید. امید یعنی جس کی امید رکھی جائے. یہ آپ ان کا اہتمام کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، تو ان کے ثواب کی آپ کو امید ہے نہیں ہے؟ ہاں، ثواب بھی ملتا ہے اور اس کی ثواب کی امید بھی بہت زیادہ رہتی ہے. ای ما یأملہ الانسان، یعنی وہ جس کی انسان امید رکھتا ہے، ویرجوہ عند اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھتا ہے. عمل اور رجا دونوں بھی ایک ہی سے. عمل غلط امیدوں کے لیے بولا جاتا ہے، لمبی لمبی امیدیں کو عمل بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اچھی امیدوں ہی کے لیے لفظ عمل آیا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھو. وذکر، واؤ سے، اچھا واؤ کے بعد یوم آیا ہے، واؤ کے بعد یوم آیا ہے. ہمارے مفسر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے اذکر پوشیدہ ہے. اس سے پہلے کیا پوشیدہ ہے؟ اذکر پوشیدہ ہے. اور یوم کئی کی جگہ میں استعمال ہوتا ہے، مفعول فی کی جگہ میں استعمال ہوتا ہے. دیوانے مفعول فی کی جگہ میں استعمال ہوتا ہے. یوم جو ہے کیا ہے؟ وقت ہے نا. ہاں، مفعول کی فی کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ جگہ اور وقت آتا ہے. تو جگہ تو نہیں ہے، یہ یوم وقت ہے. لہذا یوما سے پہلے اذکر پہلے امر محذوف ہے، اس واسطے اسی کی وجہ سے یوما منصوب ہے. بولو، یوما سے پہلے اذکر فعل محذوف ہے، اسی کے بعد سے یوما منصوب لایا گیا ہے مفعول فی. اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو. نسیر الجبال، ایک قرات ہے، اور دوسری قرات ہے یسیر الجبال. یسیر پہلے مجھول، یسیر الجبال، اور جبال نائب فاعل پڑھنا پڑے گا. دونوں بھی قراتیں ہیں. کیا ہے؟ اس دن کو یاد کرو جس دن پہاڑ چلائے جائیں گے. یذهب بها عن وجه الارض، یعنی انہیں لے جایا جائے گا زمین کے سطح سے. زمین کے چہرے سے، تو زمین کو چہرہ ہے میرے جیسا، زمین کی سطح اوپری حصے کو وجه الارض بولتے ہیں. زمین کے وجہ سے پہاڑوں کو چلایا جائے گا. فتصير هباء منبثا، تو وہ ہو جائیں گے ہبا اور منبث، بکھرے ہوئے غبار، بکھرا ہوا غبار، غبار غبار دھول، وہ ہبا ہے. منبثا بکھرا ہوا، سمجھ میں آئے گا نا؟ بکھرا ہوا غبار ہو جائیں گے. کون؟ پہاڑ. ہاں، وہ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے غبار. وہ فی قرات بالنون وکسر الیا، اور ایک قرات میں نون اور یا کی کسر کے تا اور جبال کے نصب کے ساتھ. دوسری قرات وہی نسیر، نسیر. پہلی قرات کیا تھی؟ یسیر، یا کے ساتھ تھی. دونوں قراتیں یاد رکھنا. وتر الارض، اور تم دیکھو گے زمین کو، بارزۃ ظاہر ہوں گی. بارزۃ میں بالکل ظاہر ہو جائیں گی، یعنی کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی. کوئی اونچ نیچ، پہاڑ وہاڑ سب برخاست. کتنے منٹ ہوئے؟ تو اونچ نیچ کچھ بھی نہیں رہے گی، ظاہر ہوگی. لیس علیہ شیء، نہیں ہوگی اس پر کوئی چیز. من جبل،
ولا غیرہ، پہاڑ سے اور نہ اس کے علاوہ کوئی چیز سے، یعنی درخت، پہاڑ، اونچی نیچائی، یا اسی طرح پر جو ہے دریا، سمندر، کچھ نہیں. وحشرناہم، اور ہم جمع کریں گے ان کو، کن کو؟ ان سب کو، مومنین اور کافرین سب ہے یہاں پہ، المومنین والکافرین، مومنین کو اور کافروں کی. فلم نغادر، اور تو ہم نہیں چھوڑیں گے. غادر یغادر، مغادرت کے معنی چھوڑ دینا، کسی کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کو مغادرہ بولتے ہیں، ہجرت کرنا. ہم نہیں چھوڑیں گے. نترک منہم احدا، اب نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی کو. وعرضوا علی ربک صفا، اور وہ پیش کیے جائیں گے تمہارے رب پر صف باندھ کر. صفن کہہ کر مصطفین مراد ہے. مصدر ہے نا، یہ مصدر ہے، حال استعمال ہوا ہے، لیکن مصدر کے معنی میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے. وہ حال کے معنی میں مصطفن کہہ کر حال کے معنی میں استعمال ہوا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ سب باندھ کر کھڑے کیے جائیں گے. ای حال ای مصطفین کل امتن صفن، یعنی صف باندھ کر ہر امت ایک صف میں ہوگی. کل امتن صفن، ہر امت ایک صف میں ہوگی. وَيُقَالُ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، سب باندھ کر رہیں گے پورے کے پورے. یہ امت محمدیہ کی صف، امت ابراہیم کی صف، امت موسیٰ کی صف، وغیرہ وغیرہ. وَيُقَالُ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار. کیسا پہلی بار؟ فُرَادًا، اکیلے اکیلے. حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، ننگے پیر، ننگے بدن، غیر مختون. حافن کی جمع کیا ہے؟ حفا. حافن کی جمع کیا ہے؟ حفا. اور عاری کی جمع کیا ہے؟ عورات. حافن کس کو بولتے بھائی؟ ننگے پیر. سمجھ میں آ گیا نا؟ جب جس کے پیر میں چپل نہ ہو، وہی ہے نا حافن کا مطلب. جی. بابر. اور غرا عارین کی جمع ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ ننگے بدن. اور غرلن غیر مختون. غرلن کیا ہے؟ غیر مختون. یہ ایسا استعمال ہوتا ہے لفظ. وَيُقَالُ لِمُنْكِرِ الْبَعْثِ، غیر مختون کا مطلب ارے ختنہ نہیں رہیں گی میاں، نو کٹنگ، بالکل پیدائشی حالت میں کیسے رہتے ویسے. وَيُقَالُ لِمُنْكِرِ الْبَعْثِ، منکرین بات سے کہا جائے گا، منکرین بات سے کیا کہا جائے گا؟ بل زعمتم، بلکہ تم نے دعویٰ کیا، ان مخففۃ من الثقیلۃ. اچھا، یا ان جو ہے کے معنی میں نہیں ہے. کبھی کبھار جو ہے زعما کے بعد ان نہ آتا ہے تو اس کو جو ہے خفیفہ کر دیتے ہیں، ان کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ان کر دیتے ہیں. وہ انا ہے اس کے معنی. تم دعویٰ کرتے تھے کہ بے شک، ای انہو، بے شک، لن نجعل لکم موعدا، کہ ہم ہرگز نہیں بنائیں گے تمہارے لیے کوئی وعدے کا دن. یعنی تمہارا یہ دعویٰ ہوا کرتا تھا، جو بعث کو یعنی قیامت کو جھٹلانے والے ہیں ان کو کہا جائے گا. موعدا للبعث، کوئی وعدہ اٹھانے کے لیے. تم یہ سمجھتے تھے نا وہاں دنیا میں، یہ کہا جائے گا. ووضع الکتاب، اور کتاب کو پیش کر دیا جائے گا. کون سی کتاب؟ اعمال نامہ. کتاب سے مراد کیا ہے؟ یہ کتاب کل امرئ فی یمینہ من المؤمنین وفی شمالہ من الکافرین. ہر آدمی کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں مومنین میں سے اور اس کے بائیں ہاتھ میں کافرین میں سے. ہر ایک کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، مومنین کا دائیں ہاتھ میں ہوگا، کافروں کا بائیں ہاتھ میں ہوگا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تم دیکھو گے مجرموں کو یعنی کافروں کو. مشفقین، اشفقہ ڈرنا، اشفقہ کیا ہے؟ ڈرنا. خائفین، خوف کرتے رہے ہوں گے، مما فیہ، اس سے جو اس میں ہوگا، یعنی اس اعمال نامے میں جو چیز لکھی ہوئی ہوگی اس کی وجہ سے خوف کرتے ہوئے ہوں گے. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، عِنْدَ مُعَايَنَتِهِمْ مَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ، ان کے معائنہ کرنے کے وقت اس چیز کا جو اس میں ہے، یعنی برائیاں، جو اس میں گناہ لکھے ہوئے ہیں اعمال نامے میں، اس کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ وہ گھبرا جائیں گے، ڈریں گے. یا للتنبیہ، تنبیہ کے لیے. وَيْلَتَنَا، ہائے افسوس. یہ وَيْلَتَ مصدر ہے، بغیر فعل کے استعمال ہوتا ہے صحیح. ہلاکتنا، یعنی ہائے ہماری ہلاکت. کیا بولیں گے؟ وَيْلَتَنَا بولے تو ہلاکتنا، اے ہماری ہلاکت. اور یہ مصدر ہے، لا فعل له، اس کا کوئی فعل نہیں ہوتا اس کے لفظ سے، اس کے لفظ میں کوئی فعل استعمال نہیں ہوتا. ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ یہ ما لہذا الکتاب ہے نا، لیکن مصحف عثمانی ایسے لکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ مالی هذا الکتاب الگ لکھا ہوا ہے، مصحف عثمانی میں ایسے ہی ہے. تو قرآن مجید جب لکھتے ہیں تو ایسے ہی لکھنا ہوگا، لیکن یہ ما وہی مائے سوالیہ ہی ہے. اس کتاب کو، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا؟ کون کہیں گے؟ یہ کافر کہیں گے. لا یغادر صغیرہ، نہ چھوڑا اس نے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی چیز ہمارے گناہوں میں سے، الا احصاها، مگر یہ کہ اس کو اس نے شمار کر لیا ہے.
عدھا، عد یعد مانے شمار کرنا، احصا شمار کرنا، واثبتھا اور اس کو ثابت رکھا ہے، اور اس کو شمار بھی کیا اور محفوظ بھی رکھا، اگر توبہ کر لیتے تو مٹا دیا جاتا. سمجھ میں آیا؟ تعجبوا منہ فی ذلک، وہ لوگ اس سے تعجب کریں گے، ہائے ہم اتنے تنہائی میں بالکل اندھیری رات میں اور جو ہے بالکل اکیلے میں کر رہے تھے، پھر بھی اس نے لکھ لیا ایسا. اللہ معاف من ذلک، تعجبوا منہ فی ذلک، اس بارے میں لوگ تعجب کریں گے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ لوگ پائیں گے جو کچھ کہ انہوں نے عمل کیا تھا حاضر، مثبتاً فی کتابہم، کو ثابت اس کی کتابوں میں، ان کی کتابوں میں، ان کی کتابوں میں. کیا ہے کتاب؟ غنیمت. قرآن مجید نے بولا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نہیں ظلم کرے گا آپ کا رب کسی سے. کیا مطلب بھائی؟ کسی نے کوئی غلطی نہیں کی وہ لکھ دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. کسی نے کچھ نیک عمل کیا لیکن اس کو نہیں لکھا گیا مومنین کے اعمال نامے میں، ایسا بھی نہیں ہوگا. داہنی جانب والوں کے تمام اعمال نامے لکھے ہوئے ہوں گے، بائیں جانب والوں کے تمام اعمال اس کے اعمال نامے میں لکھے ہوئے ہوں گے. لا يعاقبه بغیر جرم، نہیں ان سے سزا لے گا بغیر جرم کے. ولا ينقص من ثواب مؤمنین، اور نہیں کم کیا جائے گا مومنین کے ثواب سے. وَإِذْ منصوب بِاذْكُر، یہاں پہ بھی اذکر، بھی اذکر نہیں اذکر، اذکر سے یہاں پر یہ بھی منصوب ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو اس وقت کیا ترجمہ کریں گے؟ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم کہیں گے، یاد کرو اس وقت کو یا اس دن کو جب کہ ہم کہیں گے فرشتوں سے، نہیں کہیں گے نہیں، ہم نے کہا، ماضی ہے یہ کیا ہے؟ ماضی ہے. ہاں ایسا کرنا کیا بولتے پولیس ہوگا، مگر ویسا بھی آ سکتا ہے، ویسا بھی آ سکتا ہے، اس لیے کہ اذا اور از استعمال کرے تو ماضی کو بھی کیا کرے تھا؟ مضارع میں کرے تھا، لیکن یہ ماضی ہی ہے، لیکن یہ ماضی. ہاں وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے، کیا کہا تھا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. سجدے سے مراد تو ان کی عبادت کا سجدہ کرو نہیں، سجود تحیت، تحیت مانے احترام کا جھکنا، احترام کا جھکنا یعنی تعظیم کے لیے ان کے سامنے بادب احترام جھک جاؤ، یہ مطلب ہے. سجود انحناء، جھکنے کا سجدہ. لا وضع جبہت، نہ کہ پیشانی کو زمین پہ ٹیکنا. اصل سجدے کے معنی کیا ہے؟ وضع الجبہت علی الارض، پیشانی زمین پہ ٹیک دینا، یہ ہے اصل سجدہ. لیکن وہ سجدہ مراد نہیں ہے، سجدے کے لفظی معنی ہے. کیا ہے لفظی معنی؟ جھکنا. تحیت اللہ، ان کے تعظیم کے لیے، ان کے تعظیم کے لیے. تحیہ کس کو؟ سلام کرنے کے واسطے، سلام کرنے کے واسطے جیسا جھکتے تھا تو ایسا جھکنا ہے. لیکن وہ جھکنا بھی امت محمدیہ کے لیے اب ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ بس سجدوا، تو سب سجدہ کیے، سب جھک گئے، الا ابلیس، مگر یہ کہ ابلیس نے انکار کر دیا. کان من الجن، وہ تھا جنات میں سے، وہ تھا جنات میں سے. اچھا صاحب، اب یہاں پر ایک بات ہے کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو ہوا ہے، سجدہ کرنے کا حکم کس کو ہوا ہے؟ فرشتوں کو ہوا ہے، تو ابلیس نے کیوں انکار کیا؟ تو اس لیے بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ ابلیس جو ہے فرشتوں ہی میں سے تھا. بعض مفسرین نے کیا کہا ہے بھائی؟ ابلیس کس میں تھا؟ فرشتوں ہی میں سے تھا. تو یہاں پر جو ہے استثناء متصل ہوگا اس وقت میں، متصل بولتے نا، یعنی اصل میں سے ہی اس کو نکالا گیا ہے. لیکن اکثر مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ وہ کانا من الجن سے مراد کیا ہے؟ وہ جنات میں سے ہے، یعنی وہ فرشتوں کی جنس میں سے نہیں ہے، بالکل وہ ایک الگ جنس ہے، بالکل وہ ایک الگ جنس ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں تو اس وقت استثناء منقطع بولنا پڑتا. منقطع کیا مطلب ہے؟ جانی زید اللہ حمارن کی طرح، میرے پاس زید آیا لیکن گدا نہیں آیا. ارے نہیں، میرے پاس قوم آئی لیکن گدا نہیں آیا. جانی قوم الا حمارن، میرے پاس قوم آئی مگر گدا نہیں آیا. حالانکہ گدا قوم میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کو کیا بولتے ہیں؟ مستثنیٰ منقطع بولتے ہیں. بولو، یہ رائے زیادہ بہتر ہے جیسا کہ مفسر آگے کہہ رہے ہیں. دیکھو غور سے دیکھو، ٹھیک ہے صاحب. کیونکہ مفسر یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ فرشتے جو ہوتے ہیں ان کی کوئی نسل وسل نہیں ہوتی، اور جنات کی نسل چلتی ہے، جنات کی نسل چلتی ہے، جیسا کہ وذریتہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے. آگے دیکھیں، کان من الجن، وہ تھا جنات میں سے. کہا گیا ہے کہ وہ لوگ یعنی جنات نوع من الملائکہ، ملائکہ کی ایک قسم ہے، نوع من الملائکہ کی ملائکہ کی قسم. تو اس وقت کیا ہوں گا؟ فاستثناء متصل ہوں گا، اس وقت کیا ہوں گا؟ متصل ہوں گا. اور کہا گیا ہے کہ وہ منقطع ہے. کہا گیا ہے استثناء متصل نہیں ہے، منقطع ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے. وہ ابلیس ابو الجن، اور ابلیس جو ہے جنات کا باپ ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اور اس کی اولاد بھی ہے. ذُكِرَتْ مَعَهُ، اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ. بعد والی آیت میں، بعد والی آیت میں آگے کیا ہے وہ آیت میں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استثناء منقطع ہونے کا قول زیادہ صحیح ہے. بولو، ذُكِرَتْ مَعَهُ بَعْدُ، ذکر کیا گیا ہے ان لوگوں کا بھی اس کے ساتھ بعد میں. والملائکۃ لا ذریۃ لہم، اور فرشتوں کی کوئی اولاد نہیں ہوتی. سناتے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اب اوپر آئیے.
تو اس نے فسق کر دیا یعنی نافرمانی کیا اپنے رب کے حکم سے. کیا مطلب فسقا؟ خرج عن طاعته، اس کی اطاعت سے نکل گیا. بترک السجود، کیسا؟ سجدے کو چھوڑنے کے ذریعے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتتخذون، کس کو فرماتا ہے؟ تمام انسانوں کو. افتتخذون وذریتہ، کیا تم اس کو بنا لیتے ہو اور اس کی اولاد کو. آ گیا، اولاد کا ذکر آیا نہیں ہے؟ آ گیا. کیا تم اس کو بنا لیتے ہو اے انسانوں، کیا تم اس جنات کو اور اس کی اولاد کو بنا لیتے ہو. یہ خطاب ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے. اور ہا مانے ہو اور ہو، یہ جو ہے نا دونوں جگہ پر میں ہا. افتتخذونہ میں ہا ضمیر، وذریتہ میں ہا ضمیر، یہ دونوں کے دونوں فی الموضعین، دو جگہوں میں. کس کے لیے؟ لابلیس، ابلیس کے لیے. سمجھ میں آ گیا نا؟ ابلیس کے لیے یہ دونوں ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے. تو اس کو بناتے ہو تم کیا؟ اولیاء من دونی، دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر. دوست بنا لیتے ہو مجھ کو چھوڑ کر. کیا مطلب ہے بھائی؟ تطیعونہم، کہ تم ان کی اطاعت کرو. وہم لکم عدو، اور وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. عدو بول کر کیا مراد لیا گیا؟ اعداء مراد لیا گیا، کیونکہ ہم آیا نا، ہم جمع ہے تو اعداء آنا چاہیے. سمجھ میں آ گیا نا؟ لیکن عدو بول کر اعداء مراد لیا جاتا ہے. اعداء، اعداء، اس حال میں کہ وہ لوگ تمہارے دشمن ہیں. یہ حال استعمال ہوا ہے، واو حالیہ ہے. وہم لکم عدو میں واو حالیہ، اس حال میں کہ وہ لوگ تمہارے دشمن ہیں. کون کون؟ ابلیس بھی اور اس کی اولاد بھی. بئس للظالمین بدلا، کیا ہی برا ہے وہ. کون؟ ابلیس اور اس کی اولاد. ظالموں کے لیے بدل کے طور پر، ظالموں کے لیے بدل کے طور پر، یعنی ابلیس اور اس کی اولاد ان کی اطاعت کرنے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بدلے میں، بدل کے طور پر مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بدلے میں ان کی اطاعت کرنا بہت بڑا برا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے بہت برا انجام والا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ما اشہدتہم، ٹھیک ہے، ما اشہدتہم، میں نے ان کو حاضر نہیں کیا ہے. کن کو؟ ابلیس کو اور اس کی اولاد کو. ای ابلیس و ذریتہ، ابلیس کو اور اس کی اولاد کو. کہاں حاضر نہیں کیا ہے؟ خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش کرنے میں. جب میں نے آسمان اور زمین کی پیدائش میں ان کو حاضر نہیں کیا، تم ان کو عبادت میں کیسے شریک کرتے ہو؟ یہ ہے سوال. یعنی جو لوگ جو ہے خود مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے، تو ان کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ عقلی دلیل ہے. ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی ان کی جانوں کے پیدا کرنے میں انہیں حاضر کیا گیا ہے. آسمان و زمین کی پیدا کرنے میں تو کیا ضرورت ہے؟ جب ان کو پیدا کیا جا رہا تھا اس وقت بھی ان کو حاضر نہیں کیا گیا تھا. پیدا ہونے کے بعد وہ لوگ موجود ہوئے. سمجھ میں آ گیا؟ ای لم احضر بعضهم خلق بعض، کیا مطلب؟ نہیں حاضر کیا ان کے بعض کو بعضوں کی پیدائش کے موقع پر. یعنی یہ کہ کسی کو پیدا کر رہے تھے، کسی کو حاضر کر دیا گیا تھا، دیکھو میں ان کو پیدا کروں نہ کو کروں، ان سے مشورہ لے رہا، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی ان کے بعضوں کو پیدا کرنے کے لیے بعضوں کو حاضر نہیں کیا. خلق انفسہم کا یہ مطلب ہے، یعنی ان کی جانوں سے کو پیدا کرنے سے پہلے ان کو حاضر کیا مراد نہیں ہے یہاں پر، بلکہ بعضوں کو پیدا کرتے وقت میں بعضوں کو حاضر نہیں کیا. وما كنت متخذ المضلین، اور نہیں ہوں میں گمراہ کرنے والوں کو بنانے والا، عضدا، مددگار. عضد سمجھ میں آ گیا سب؟ عضد اعوان کو بولتے ہیں، مددگاروں کو بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا سب؟ اور نہیں ہوں میں بناؤں مضلین کو، گمراہ کرنے والوں کو. کون ہے گمراہ کرنے والے؟ شیاطین ہیں. ان کو کیا بناؤں؟ مددگار بناؤں. ایسا ہے ہرگز نہیں ہے، یعنی مخلوق میں پیدائش میں مددگار بناؤں. خلاصہ یہ کہ فکیف تطیعونہم، تم کیسے ان کی اطاعت کرتے ہو. ویوم، یہاں پہ بچے اذکر یوم، یہاں پہ بھی وہی ہے اذکر یوم، اور یاد کرو اس دن کو. یہ بھی منسوب ہے اذکر سے. نقول، یقول دونوں بھی استعمال ہوا ہے. یقول مانے کہے گا وہ، یعنی اللہ تعالیٰ. نقول مانے ہم کہیں گے. نادو، پکارو تم میرے شرکا کو. نادو، نادا، نادی، نادا، نادو جمع ہے، یہ امر کا صیغہ. کیا مطلب؟ نادی، تو پکار. نادو، تم سب پکارو، آواز لگاؤ. کس کو؟ میرے شرکا کو. کن کو؟ بتوں کو، جن کو تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک کرتے ہو، پوچھتے ہو، ان کو پکارو. الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ تمہاری شفاعت کریں گے تمہارے دعوے کے مطابق. کیا مطلب؟ اب آپ یہ ہے یہاں کے سناتنیوں سے، غیر مسلمین سے پوچھو کہ تم یہ بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہیں. نہیں، ان کی اصل پوجا نہیں، اصل تو ایشور کی، پرمیشور کی پوجا ہے. یہ لوگ جو ہے بیچ میں خالی اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ہم ان کی اپاسنا کرتے ہیں. ہم ان کی کیا کرتے ہیں؟ اپاسنا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو ہے پرمیشور کے سامنے یہ لوگ ہماری کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے، مانگ کے دیں گے. کیا کریں گے؟ وہاں سے مانگ کے دیں گے. یہی بڑا قصہ ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ فدعوہم، تو وہ لوگ کیا کریں گے آخرت میں؟ معلوم ہے پکاریں گے. ارے کہاں ہے وہ ہنومان، کہاں ہے وہ ہمارے رام، کہاں ہے وہ ہمارے کرشن، وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہوں گا؟ فلم یستجیبوا لہم، کہاں سے جواب دیں گے وہ لوگ؟ فلم یستجیبوا لہم، تو کہاں ہے؟ تو نہیں جواب دیں گے وہ ان کو. لم یجیبوا لہم، نہیں جواب دیں گے وہ ان کو.
وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم بنائیں گے ان کے درمیان میں، کن کے درمیان میں؟ بتوں کے درمیان اور ان کی عبادت گزاروں کے درمیان، موبقا ایک ہلاکت کا گڑھا، سمجھ میں؟ موبقا، وباقا کے معنی کیا ہے؟ ہلاک ہونا، سمجھ میں آ گیا؟ موبق ہلاکت کی جگہ، لفظی ترجمہ۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں مصنف مفسر وادی من اودیت جہنم، جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی کا نام بھی کیا ہے؟ یہ موبق، یعنی جہنم کی بہت بڑی وادی ان کے اور ان کے درمیان میں رہے گی۔ اگر وہ لوگ برے تھے جن کو یہ لوگ پکارتے تھے، وہ لوگ اس طرف رہیں گے، دوسری طرف سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ یہ عبادت کرنے والے اس طرف رہیں گے، بیچ میں بھی جہنم کی بہت بڑی وادی رہیں گی، ادھر آنا چاہیں گے تو انہوں بھی گر جائیں گے وہ وادی میں، انہوں بھی گر جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت۔ 25 ہو گئے، بس ختم ہو گیا، آیت ختم ہوگی نا۔ یہلکون فیہا جمیعا، وہ سب اس میں ہلاک ہو جائیں گے۔ وہو من وبق بالفتح ہلاکا، اور یہ وبقا سے نکلا ہے، اس کے معنی ہلاک۔ کون وبقا سے نکلا ہے؟ موبقہ میں، موبقہ وبقا سے نکلا ہے، اس کا اس میں ظرف ہے ہلاکت کی جگہ۔ ہاں، جیسے وضع سے موضع ہے نا، وبقا سے موبق ہے۔ انہم، اچھا، ورأى المجرمون النار، اور تم دیکھو، اور دیکھیں گے مجرم، تم نہیں، مجرم خود اس کا فاعل ہے، مجرم لوگ دیکھیں گے النار، آگ کو، انہم فظنوا، تو وہ گمان کریں گے، گمان یہاں یقین کے معنی میں، گمان کے معنی میں یقین کے معنی میں، وہ یقین کریں گے انہم مواقعوها، کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ کب؟ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ ای واقعون فیہا، واقعو بول کر کیا مراد لیا گیا ہے؟ اس میں واقع ہونے والے ہیں۔ ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہیں پائیں گے وہ اس سے ہٹنے کی کوئی جگہ، معدل، عدول ہونے کی کوئی جگہ، صرف ہے صرف سے مصرف، ہٹنے کی جگہ، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اور اس سے ہٹنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔